سورۃ الاعراف آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی، وہ دریا پار ہوئے، انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے آگاہ کیا کہ یہ بہت ہی برا کام ہے اور برباد ہو جاتے ہیں لوگ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی جم کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ جب پوری شریعت کے لیے نکلے، وحی کے لیے اللہ کی طرف 30 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 سے ایکسٹینشن دیا، 40 راتیں رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر کی، تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے جانشین بنایا اور کہا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستوں کی اتباع مت کرنا۔ اب ہم پڑھتے ہیں 143 سے کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب آئے موسیٰ لِمِیقَاتِنَا، جو اللہ نے مقرر وقت انہیں دیا تھا، ہمارے دیے ہوئے وقت مقرر پر جب موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور دیکھیں ہمیں بتا رہے ہیں، تو یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے ہی بڑی نصیحت ہوگی۔ صرف سٹوری یا قصے کہانی یا انٹرٹینمنٹ یا لطف لینا تو نہیں ہوگا، یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ فرما رہے ہمارے وقت مقرر پر پہنچ گئے اور کلام کیا اس نے اپنے رب سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی۔ اب آپ بتائیے کہ دیکھیں دعا کیسی تھی جو ان کی قبول بھی نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے۔ میں ہمیشہ آپ لوگ میرے منہ سے سنتے ہوں گے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں یہ نہ بتاتے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی اور پھر کس طرح گر پڑے اور اللہ کو نہیں دیکھ سکے، یہ اللہ چاہتے تو ہمیں نہ بتاتے۔ لیکن یہاں پر کچھ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی خواہشوں سے باز رہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد بھی ہمارا تو بس نہیں چلتا کہ اللہ ہمارے پاس اتر آئے، ہم سے ہاتھ ملائے اور ہم سے کہیں کہ ہاں فلاں بن فلاں تو جو یہ قرآن پڑھ رہا ہے اسی سے ہی تیری پوچھ ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بتائیں کہ اللہ واقعی بخاری سے آپ سوال نہیں کریں گے، یہ صحیح بخاری کتاب کا آپ سوال نہیں کریں گے اور یہ صحیح ستہ سے آپ سوال نہیں کریں گے۔ یہ اتنی ہمارے اندر رچ بس گئی ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہ 6 کتابوں کے بارے میں پوچھنے والے، نہ وہ شیعوں سے 4 کتابوں کے بارے میں پوچھنے والے ہیں۔ جو سنی اور شیعہ ایک دوسروں کی ان کتابوں کو بھی نہیں مانتے ہیں، سنی اپنے شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری 6 کتابیں قرآن کے مد مقابل بڑی معتبر، اور شیعہ اپنے شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری 4 کتابوں کے مقابلے میں تمہاری 6 کتابیں تو کوئی حق ہی نہیں رکھتا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ دونوں کی سملیرٹی، یکسانیت سنی اور شیعہ کی ایک قرآن پر آ کر اٹکتی ہے، اور یوں وہ امام بارگاہ میں ہم سنی نہیں جاتے ہیں تو وہ شیعہ ہماری مسجد میں نہیں آتے ہیں، اور یوں کعبے میں ہم سب کندھے سے کندھا ملا کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہم نے تماشا بنایا ہے، تماشا۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا ہے۔ میتوں کے آگے قرآن پڑھنے ہم بیٹھ جاتے ہیں، میتوں کو ہم بخشواتے ہیں، یعنی ایک نہیں، ہم کئی مذاق کر رہے ہیں اللہ کی باتوں کے ساتھ بھی، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کلام کیا، یعنی میں بات یہ کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قصہ بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے دیکھنا چاہ رہے تھے لیکن میں کسی کو دکھوں گا نہیں، اللہ کی کتاب تم لوگوں کے لیے کافی ہوگی، اسے مضبوطی سے پکڑنا، میں نہ نبیوں کو دیکھ سکتا ہوں نہ میں تم مجھے دیکھ سکو گے، تم مجھے میرے احکامات کو مانو اور وہ اتنا کافی ہے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ ارینی، اے اللہ کہ مجھے آپ دکھائیے اپنا آپ، انظر میں دیکھوں آپ کی طرف۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لن ترانی، ہرگز نہیں تم مجھے دیکھ سکتے. یعنی یہ پورا اصول ہے کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے ہیں، نہ امام ابو حنیفہ دیکھ سکتے ہیں، جو ہماری علماؤں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی انہوں نے اتنی بار نظارے کیے تو انہوں نے اتنی بار نظارے کیے. کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ نے کہا لن ترانی. موسیٰ علیہ السلام کو ایک اصول بتایا، قرآن کی دوسری جگہ بھی اصول بتایا کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو ہرگز نہیں تم مجھے دیکھ سکتے، لیکن تم دیکھ لو پہاڑ کی طرف. انظر الی الجبل، جبل کی طرف نظر ڈال لو. فإن استقر، پس اگر وہ مستقر برقرار رہے، مکانہ، اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، پھر تم مجھے دیکھ سکو گے. یہ بامحاورہ انداز ہے، جبکہ انسان افضل ہے پہاڑ سے، لیکن یہ بامحاورہ انداز ہے کہ یہ اتنی مضبوط چیز اپنی جگہ پر نہیں ٹک سکتی. تو اے انسان، یہ خواہش کو تو دبا دے، اللہ کی کتاب تیرے لیے کافی ہے، تو اللہ کا دیدار جنت میں کر سکتا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ میں ان کی طرف نظر کروں گا اور بندہ کیا کچھ اللہ سے پائے گا قربتیں. تو جناب آتا ہے کہ پس جلد تم دیکھ سکو گے مجھ کو. فلما تجلی، پس جب جلوہ کیا اللہ نے، اپنے اس کے رب نے، للجبلی، پہاڑ کو اپنا جلوہ دکھایا، جعلہ دکا، کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ، اور گر پڑے موسیٰ، گش کھا کر، صعقہ، یعنی بے ہوش ہو گئے. فلما افاقہ، پس جب افاقہ ہوا، بہتر ہوئے تھوڑے، قولا، اس پر اللہ سے کہتے ہیں پاک ہیں اللہ آپ، یعنی اے اللہ ہم میں کمزوری ہے، آپ میں کمزوری نہیں ہے. اے اللہ آپ بے عیب ہیں، ہم عیب دار ہیں. تبت الیک، توبہ کرتا ہوں میں، رجوع کرتا ہوں میں آپ کی طرف، یعنی میں توجہ کرتا ہوں اے اللہ آپ کی بات کی طرف. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہل کر سکتا ہوں ایمان لانے کی. اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا کہ میں پہلا مسلمان ہوں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، یہ انبیاء کرام کا بہت خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ انبیاء کرام کی سنت آپ اور میں بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہمارا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہماری اللہ کی باتیں ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم بھی اگر کوئی بات، ایسی بات جس میں ہم پہل کر رہے ہوں، پیچھے ہماری کوئی بات ماننے والا بھی نہ ہو، سننے والا بھی نہ ہو، تب بھی ہم نے بھی کہنا ہے، اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ میں جو سنوں گی قرآن سے، میں نے اس کو عمل کرنا ہے. سمینا و اطعنا، اللہ اس کا حق ادا کرنے والا مجھے بنائیے. تو میں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں انا اول المؤمنین، اے اللہ میں پہل کر سکتی ہوں ایمان لانے کی. اللہ آپ کی جو بات ہوگی، چاہے کوئی مانے نہ مانے، ان کے اجماع تواتر ان کو مبارک ہوں. یہ اپنے اجماع تواتر میں کھیلتے رہیں، کبھی کسی کو ضعیف بنائیں، کبھی کسی کو مستند بنائیں، کبھی ان پر سچ ریئلائز ہو، کبھی یہ ہسٹری کو دین بنا دیں، کبھی یہ کچھ کہیں، کبھی یہ کچھ کہیں. تو اللہ جی، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نے ہم کو تمام ان چیزوں سے بری کیا. اللہ تعالیٰ ہم بیزار ان تمام چیزوں سے. اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن جیسی دولت سے نواز دیا. تو جی ہم نے بھی کہنا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح انا اول المؤمنین، میں پہل کر سکتی ہوں، میں پہل کر سکتا ہوں ایمان لانے کی. اور ایمان کہیں نیا نہیں ملے گا، وہی کتاب قرآن سے ملے گا جو قرآن پچھلی کتابوں کا مجموعہ ہے. اچھا جی، آگے ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت باتیں پڑھ رہے تھے. کہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ انی اصطفیتک، بڑی پیاری آیت ہے، غور سے سنیے گا. انی اصطفیتک، بے شک میں نے چنا ہے تجھ کو اے موسیٰ، علی الناس، تمام لوگوں پر، برسالاتی، میری رسالت کے لیے، میرے پیغام کے لیے، ایز اے پیغمبر، ایز اے پروفٹ، ایز اے میسنجر، میں آپ کو چنتا ہوں. تو کیا ہم اللہ سے دعا نہ کریں کہ ٹھیک ہے ہم پیغمبر، وہ لٹرلی
جو اللہ کے مخصوص پیغمبر ہوتے ہیں وہ تو ہم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ لیکن اے اللہ، آپ ہمیں چن تو سکتے ہیں نا، کسی اچھے کاز میں، اچھے مقصد میں، اچھی بات میں، قرآن کو زندہ کرنے کے لیے جو ہم سب کو زندگی دیتا ہے، اور جو لوگوں نے فساد کھڑا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بھی چن لیجئے اپنے کام کے لیے، اور ہمیں ہمت، طاقت اور حوصلہ دیجئے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی حوصلہ نہیں دے سکتا، اور آپ کے ہر وعدے سچے ہیں۔ اے اللہ، عبرت ہونے سے ہمیں بچا لیجئے گا اور ہمیں بھی بعمل بنائیے گا۔ اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہم پر کھلی رکھیے گا۔ تو اللہ نے کتنی پیارے لفظ ہیں، کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا ہوگا کہ میں نے چنا ہے تمہیں، کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا۔ میں سوچ سوچ کر نہال ہوتی رہتی ہوں کہ کتنا پیارا یہ سین کریٹ ہوا ہوگا جب اللہ نے کہا ہوگا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ کو میرے کام کے لیے، میرے پیغام کے لیے چنا ہے، اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی چن لے، عافیت کا معاملہ کرے۔ وہ بھی کلامی، اور میں نے چنا ہے آپ کو اپنے کلام، جو ہم کہیں گے ہم کلامی کے لیے، یعنی بات کرنے کے لیے بھی میں نے آپ کو چنا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ فخذ، بس آپ نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، ما آتیتک، جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی وحی، یعنی احکامات، یعنی آیتیں۔ تو اے موسیٰ، آپ کو مضبوطی سے اس پر عمل کرنا ہے، تھامنے کا معنی ہے عمل کرنا ہے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، آپ کو قدردان ہونا ہے۔ آپ کو آج کے مسلمانوں والا ہمارا رونا نہیں رونا کسی کو کہ جی قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور قرآن کیا صرف عالم بنا دے گا، اور کیا قرآن سے تم لوگ عالم بن جاؤ گے۔ تو جو انسان قرآن سے عالم نہیں بن سکتا، تو انسان کی لکھی ہوئی کتاب سے کیا اس کو عالم کی ڈگری آسمان سے اترتی ہے؟ یعنی اگر ایک انسان اللہ کی کتاب پڑھ کر عالم نہیں بن سکتا، تو کیا انسان کی لکھی ہوئی کتاب اس کو عالم بنائے گی؟ پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ اگر کوئی مجھے سمجھا سکے تو ضرور سمجھائیے گا۔ تو اللہ نے کہا قدر کرو اس کتاب کی، یہ وہی کتاب ہے جو قرآن کے اندر بھی درج ہے۔ اللہ نے اس کتاب کی بھی وہی صفتیں بیان کی ہے جو قرآن کی صفت ہے۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا ہم موسیٰ علیہ السلام کو دی ہوئی کتاب پڑھتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام، جو داؤد علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، ہم تو وہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم تمام صحیفے اور کتاب کو اس میں جمع کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم قدردان بن جاؤ۔ اور جناب بہت بڑی، بہت پیاری آیت آ رہی ہے کہ لکھ دیا ہم نے اس الواح میں، اس تختیوں میں، من کل شیء، بالکل قرآن والی صفت ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تبیان لکل شیء ہے، بیان ہے ہر چیز کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو موسیٰ کو بھی دی گئی کتاب، اس میں بھی بیان تھا، نصیحتیں تھی، اتنی کہ ایک مسلمان بن سکے، ایک انسان بن سکے، جیسے کہ قرآن ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لکھ دیا ہم نے اس تختیوں میں ہر طرح کی نصیحتیں، تفصیل ہر چیز کی، وتفصیلا لکل شیء فخذ بقوہ، پس مضبوطی سے پکڑنا ان آیتوں کو قوت کے ساتھ، اور حکم دینا اپنی قوم کو بھی کہ وہ بھی اس کو بہت ہی اچھی باتیں جو اس کے اندر ہیں اس کو مضبوطی سے تھامیں۔ جلد میں تم سب کو دکھاؤں گا کہ جنہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا ان کا گھر کیسا ہوگا۔ دیکھا آپ نے، اس وقت اچھے لوگوں کا انجام نہیں بتایا جا رہا، اس وقت اچھے لوگوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، اس میں ہر چیز ہے جو تمہارے ایمان کے لیے کافی ہوگی، جو تمہارے عالم بننے کے لیے کافی ہوگی، جو تمہیں فاضل بنا دے گا، جو تمہیں انسان بنا دے گا، یہ مومن کے لیے کافی ہے۔
اور ادھر آخر کار اس آیت کا اینڈ کیا ہوا کہ جلد میں دکھاؤں گا تم کو جو لوگ اس کتاب سے نافرمانی کی روش اختیار کریں گے ان کا گھر میں تم سب کو دکھاؤں گا. اور یہ کب اللہ دکھائیں گے؟ یہ قیامت کے دن سب کے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالی ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں پروردگار ہماری اصلاح فرما دیجئے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کا ساتھی بنا دے.